نہ دیا لیکن اس نے ساتھ نہ چھوڑا، اس نے ساتھ نہیں چھوڑا، آخری دم تک نہیں چھوڑا۔ حسین گر بھی گئے تو یہ حسین کو ڈھونڈتا رہا۔ اور روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ جب پہنچ گیا لاش پر تو شہادت تو انشاءاللہ آخری مجلس میں ہم پڑھیں گے، تو لجام، اپنی لجام دانتوں میں دبا کر امام کی ہتھیلیوں پہ رکھ رہا تھا، یعنی کہنا چاہ رہا تھا مولا میں آ گیا، آئیے بیٹھ جائیے۔ جب یقین کامل ہو گیا کہ نہیں میرا سید نہیں رہا، اپنے پورے چہرے کو امام کے خون سے آلود کیا۔ سب سے پہلا شہادت خبر دینے والا، اس لیے میں ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، کوئی بیوی خیمے سے نہیں نکلی، کیونکہ حسین کہہ کر گئے تھے جب تک یہ جگہ باقی رہے باہر نہ آنا۔ یہ دلیل ہے کہ ذوالجناح نے جب آواز دی تو زینب سمجھ گئی کہ بھائی دنیا میں نہ رہا۔ اب جو آئے تو دیکھا پورا خون آلود ہے، زین ڈھلی ہوئی ہے، پہلو میں تیر لگے ہوئے ہیں۔ تو بس یہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ جناب سکینہ آگے بڑھی اور کہا کہ اے مرتجز، یہ نہیں پوچھوں گی کہ بابا کہاں گرے ہیں، اتنا بتا پانی پلایا تھا میرے بابا کو کہ نہیں۔ اہل بیت اطہار کو سب سے زیادہ غم یہ رہا، حسین کی پیاس کو یاد رکھا۔ شہادتوں پہ تو بدبخت روتے ہیں، نہ ہم روئے نہ ہمارا امام رویا۔ امام نے تو خود کہہ دیا کہ ہم شہادت پہ نہیں رو رہے۔ آپ خوش قسمت ہیں کہ آپ ایک امام بارگاہ میں بیٹھ کے مجلس کر رہے ہیں، لیکن ہمارا چوتھا امام مجلس کیسے کرتا تھا؟ کھڑے کھڑے مجلس پڑھتا تھا۔ بازار سے گزر رہے ہیں، دیکھا کچھ خواتین با پردہ ہے، کچھ مرد ساتھ ہیں، بھائی کہاں کے رہنے والے ہو؟ مولا فلاں علاقے کے۔ مدینے میں کیوں آئے تھے؟ تجارت کے لیے، روزہ رسول کی تجارت کی۔ اب جا رہے ہو کہاں؟ اتنے خوش قسمت ہو تم، آئے بھی خیریت سے ہو اور جاؤ بھی خیریت سے۔ ایک میں تھا جو کربلا سے بیواؤں بے وارثوں کا قافلہ لے کر کبھی کوفے کے بازار میں، کبھی شام کے بازار میں، کبھی زندان میں۔ ہمیں چونکہ یہ سستی مل گئی، فری میں مل گئی، زحمتیں نہیں اٹھانی پڑی، لیکن سجاد سے پوچھیے عزاداری، وہ کھڑے کھڑے ذکر حسین کرتے تھے۔ اگر جا رہے ہیں اور کوئی قصاب جانور ذبح کر رہا، امام رک جاتے تھے، بھائی اس کو پانی پلایا ہے، اس کو چارہ دکھایا ہے؟ وہ کہتا تھا مولا ہمارا دستور العمل ہے گا، تم کتنے اچھے انسان ہو، جانوروں کو پیاسا ذبح نہیں کرتے۔ ایک میرا بابا حسین تھا، 3 دن کا پیاسا ذبح کر ڈالا۔ عزاداران حسین تجدید وضو فرماتے تو ذکر حسین کرتے، جب بھی پانی سامنے آتا تو گریا شروع ہو جاتا۔ یہ ہے 35 برس تک جو امام رویا ہو، دینی کام بھی دیے، مدرسہ بھی چلایا، دعاؤں کے ذریعے توحید کی معرفت بھی کرائی، اپنا باغ تھا باغ کو بھی سنبھالا، عزاداری بھی کی، اللہ کے دین کی ذمہ داری بھی پوری کی۔ یہ ہے سجاد۔ لیکن 23 برس کی عمر ہے سجاد کی، کربلا میں 23 برس کی عمر ہے آپ، عین کمال شباب ہوتا ہے یہ، لیکن کب تک جوان رہے؟ 12 محرم کو جب پلٹ کر آئے ہیں باعجاز ولایت تو بنی اسد نہیں پہچان سکی کہ یہ سجاد ہیں۔ 10 سال بھی آپ کا اگر کوئی عزیز، دور کا عزیز 10 سال کے بعد آپ کے وطن میں آئے، آپ کے گھر آئے، آپ پہچان لیں گے، شاید تھوڑی سی دیر لگے پہچان لیں گے، لیکن سال کے بعد محمد حنفیہ نہیں پہچان پایا کہ یہ سجاد ہے، نہیں پہچان پائے کہ یہ بی بی زینب ہے۔ خدا جانے کیسی قید تھی کہ سادات کے رنگ متغیر ہو گئے۔ عزاداران حسین کل انشاءاللہ پڑھوں گا 2 کے حالات کربلا پہنچنے کے۔ کربلا میں ایک سے ایک عظیم کردار موجود ہے، غیر معصوم ہے۔ سادات کو تو چھوڑ دیجیے، اہل بیت اطہار کو، غیر ہاشمیوں کے یہاں بھی
کردار بہت بلند ہے. کوئی ماں نہیں چاہے گی کہ میں اپنے جوان بچے کا لاشا دیکھ لوں. کوئی ماں نہیں چاہے گی. ادھر مسلم ابن اوسجا گرے, امام لاش لائے تو امام نے دیکھا کہ بچہ باہر نکلا. آپ نے کہا روکو اس کو, کون ہو؟ ابھی تو تمہارے بابا گرے ہیں, ان کو لایا ہوں. تمہاری ماں کے لیے تمہارے باپ کا غم کافی ہے. تو وہ کہتا ہے مولا اسی ماں نے تو سوار کے بھیجا ہے. جوان ہے کربلا میں, ابو ذر نے یہ خریدا ہوا تھا, مولا کائنات کو تحفتاً دیا. اس لیے جون ابو ذر آپ کو کہا جاتا ہے کہ خرید کے مولا کو تحفہ دیا. تو آپ نے کہا یہ میرے علی بیٹے کو دے دو, میرے بیٹے زین العابدین کو دے دو. کربلا میں یہ بھی ہے. لیکن کربلا منصب ہی بدل دیتی ہے, حیثیت ہی بدل دیتی ہے. جب یہ آیا ہے نا امام حسین کے پاس نے, تو آپ نے اجازت دے سکتے تھے, ولی وقت ہیں, امام وقت ہیں. لیکن آپ چاہتے تھے یہ غلامی کی حیثیت سے شہادت نہ پائے. کیا کہنا میرے مولا آپ کا کہ ایسے ہنگامے میں بھی آپ کو انسانیت کی کتنا احساس ہے. کہ دیکھو جون, تمہارے مولا میرے بیٹے ہیں. اب علامہ لکی کے جملے ہیں, میری آئیڈیل شخصیت رہی ہیں یہ ہمیشہ, خدا ان کے درجات بلند کریں. وہ کہتے ہیں جب خیمے میں آئے تو غلام تھے. جون کیسے آئے؟ سرکار اجازت لینے. بابا کے پاس گئے تھے, کہاں, کیا جواب دیا؟ کہ یہ جواب دیا. کہاں بس ٹھیک ہے, میرا تو حصہ نہیں ہے یہاں, تم میری نیابت میں جا کے لڑو. تو علامہ فرماتے ہیں جب گیا تھا تو غلام تھا, جب باہر نکلا تو نائب امام کی حیثیت سے. غلامی ختم, نیابت مل گئی. لیکن اس کو یہ احساس تھا کہ میں شاید گروں گا تو مولا میری لاش پہ نہیں آئیں گے, کیونکہ میں حبشی ہوں, رنگ کالا ہے, پسینہ بدبودار ہے. لیکن جب یہ گرا تو اتنے زخم اس کے لگ چکے تھے, خون رس چکا تھا کہ آنکھ بڑی مشکل سے کھول پایا. وہ اس نے احساس کیا کہ کسی نے ماں کی طرح سر اٹھایا, اپنے زانو مبارک پہ رکھا, زخموں کو صاف کرنا شروع کیا. مشکل سے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ امام حسین تشریف فرما ہے, عزاداران حسین. مولا آپ؟ فرمایا جون تم سمجھتے تھے میں نہیں آؤں گا؟ ہاں مولا مجھے احساس تھا. کیوں؟ رنگ کالا ہے, میرا پسینہ بدبودار ہے. فرمایا جون کاش تم دیکھ پاتے, ملائکہ جھپٹ رہے ہیں تمہارا پسینہ اور خون اپنے پر و بال پہ لینے کے لیے. عزاداران حسین, یہی تو صدمہ ہے سجاد کو رلانے کا کہ جس نے 71 لاشیں اٹھائی ہو سوائے عباس کے وصیت کے مطابق, جس نے جون جیسی لاش کو بھی بے وارث نہ چھوڑا ہو. لیکن عصر عاشور جب وہ گرا ہے, اٹھانے والا کوئی نہیں تھا. کوئی پتھر مار رہا تھا, کوئی تیر مار رہا تھا, کوئی تلوار کے گھاؤ دے رہا تھا. ماتم ہوگا بھائی, ماتم حسین.